अस्सलाम वालेकुम जी। लाहौर के अंडर वर्ल्ड के एक बहुत बड़े करैक्टर आबद बॉक्सर साहब जो हैं, जो पहले पंजाब पुलिस में होते थे, मैंने कल अपने प्रोग्राम में कह दिया कि ये पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए सब इंस्पेक्टर भर्ती हुए थे, लेकिन करेक्शन आई कि नहीं, एएसआई भर्ती हुए थे। और एएसआई भर्ती हो के तो ये फिर जो थे, इन्होंने जाली पुलिस मुकाबलों के अंदर एक बड़ा नाम रोशन किया। जिस तरह वो है ना कि बड़ा हो के नाम रोशन करूँगा, तो नाम रोशन किया। और बैकग्राउंड चूँकि हल्का ही था तो इसलिए ज़रा ज़्यादा जल्दी ज़रफ़ छलक गया। उनके ऊपर हमने बात की थी। आबद बॉक्सर साहब जो हैं, जितने का कार हाय नुमायाँ सर अंजाम दे के गए थे, उसके बाद क्या उनका वापस आना बनता था? ठीक है, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बात की क्लैरिफिकेशन कर दें। जो है वो ये था कि कल हमने व्लॉग के अंदर ज़िक्र किया जो है वो शाहनवाज़ साहब का। शाहनवाज़ उर्फ लुई जो हैं, उन्होंने कहा जी मेरा इस मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और जो है उनका नुक्ता नज़र एक दोस्त के ज़रिए, बहुत अज़ीज़ दोस्त के ज़रिए हमें पहुंचाया गया। हमने कहा जी हम आपका नुक्ता नज़र जो है वो नशर कर देंगे कि आपका इस मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और बहरहाल इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है। इन्वेस्टिगेशन कहाँ से बढ़ रही है इसका भी हम तज़किरा करेंगे। अब आगे भी आपका नाम आएगा तो हम आपका नाम मेंशन नहीं करेंगे, हम कह दिया करेंगे एक नामालूम शख्स को वो गई थी, कॉल्स गई थी फ़ारूक डार साहब के मोबाइल से। फ़ारूक डार साहब और आबद बॉक्सर साहब जो हैं, इनका क्या ताल्लुक़ है, तो वो बुनियादी तौर पे इसके ऊपर आज बात करनी। आबद बॉक्सर साहब जो हैं वो और भी अंडरवर्ल्ड के लोगों की तरह बाहर मुकीम थे। फिर वही गल, चलो तीफ़ी वगैरह के साथ और मलक एहसान और अब्दुल्ला मीर वगैरह, मतलब ये बाहर होते थे, तो वहाँ से फिर वापसी का क्यों इरादा हुआ, या वापसी की ज़रूरत क्या थी? जब आपने यहाँ पे एक सिस्टम सेट कर दिया, पैसे जो हैं वो फ़ारूक डार साहब के ज़रिए ट्रांसफ़र हो रहे हैं आपको, आप अयाशी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बुनियादी तौर पे ना वो होता है ना कि मैं आइडेंटिफाई किया जाऊँ वहाँ पे, तो यू आर समबॉडी ना, एनीबॉडी, ठीक है ना। आप वहाँ पे जितनी मर्जी लग्जरियस लाइफ गुजार रहे हो, आपसे ज़्यादा बड़े बड़े मगरमच्छ वहाँ पे बैठे होंगे, दुबई के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे होंगे सुकून की, तो यू आर एनीबॉडी, ठीक है ना। यहाँ पे यू विल बी समबॉडी। आप यहाँ पे नोटिस लिए जाएंगे। आपने 2-4 व्लॉगर ही रखने हैं ना, वो दिन रात आपको हीरो बना के पेश करेंगे, अंडरवर्ल्ड का हीरो, ठीक है। ये जो यूट्यूबर्स इन अंडरवर्ल्ड के लोगों को फैंटेसाइज करते हैं नई नस्ल के लिए, अगर मुझे कभी एक दिन का इक़्तिदार मिला तो इनको पहली गोली का आर्डर होना चाहिए। ये पूरी नस्ल का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। ये अंडरवर्ल्ड के क्रिमिनल्स को हीरोज़ बना के अगली नस्ल को गुमराह कर रहे हैं, कच्चे ज़हनों को ख़राब कर रहे हैं। बहरहाल हमारा आज का मौजू नहीं है। तो आबद बॉक्सर साहब जी गायब हैं। इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वो पुलिस की कस्टडी में हैं। पुलिस टोटल हतमी इनकारी है कि ये हमारे पास नहीं है। अच्छा, दोनों नुक्ता है नज़र के दरमियान की स्टोरी ये है कि वो अपना आबद बॉक्सर साहब जिनके हत्थे चढ़े थे, वो उन्हें पार करने लगे थे। फिर केयर टेकर गवर्नमेंट चलती हुई उनके पास गई, ऐसे ऐसे करके केयर टेकर गवर्नमेंट चलती है ना, तो वो केयर टेकर गवर्नमेंट चलती हुई पास गई और कहा कि पुलिस मुकाबले च ना मारना, तो फिर उनकी जान बच गई। ये अंदर की कहानी। दोनों के दरमियान मैं क्या, एक नुक्ता नज़र ये है, एक नुक्ता नज़र आपका है, एक नुक्ता नज़र मेरा है, एक नुक्ता नज़र असली है जो सच है, ठीक है। तो जो सच है वो ये है कि अदरवाइज मौसूफ जो थे वहीं पे ही फारग थे। अच्छा, मौसूफ वापस क्यों आए? ये हमारी कहानी नहीं है। मौसूफ वापस क्यों आए? मौसूफ वापस आए नहीं, मौसूफ को वापस लाया गया। और मौसूफ को वापस लाया गया इमरान अहमद खान नियाजी की फरमाइश के ऊपर। और आबद बॉक्सर की गिरफ्तारी प्रोजेक्ट इमरान खान के वाइंडिंग अप का हिस्सा है। असल बात ये बड़ी गल है ना, बर्दाश्त करनी है। आबद बॉक्सर साहब जो हैं, ये मौसूफ तशरीफ़ लाए। चौथे के दिन ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस फरमाते, कभी ये व्लॉग कर देते, यूट्यूब के ऊपर नशर हो जाता, जिसके अंदर ये बड़े फ़ख्र के साथ कहते कि जनाब मैं तो 2500 बंदा मारिया होया है। और यार 2500 बंदा मारने का एक बंदा मीडिया पे बैठ के सरेआम पब्लिकली इतराफ़ करता है
یہ زمین کانپ کیوں نہیں جاتی؟ کوئی پتہ بھی نہیں ہلتا، ٹھیک ہے. اور پی ٹی آئی کے لوگ اس کو ایسے فینٹسائز کرتے کہ رے رب کا نام. اچھا جی 2500 بندہ تو تم نے مارا ہے، ساتھ ہی میں وہ کہہ دیتے میں تو شہباز شریف دے کہنے تے مارے. لو جی اس کے بعد شہباز شریف صاحب کی زندگی جیرن اور عابد باکسر صاحب اینک لا کے کالی جناب ہیرو، ہاں پانڈے جی بن کے جناب. کمال ہو گیا یار. بھئی جرم جس نے کیا ہے پہلا کرمنل تو وہ ہوگا نا، پہلا ملزم تو وہ ہوگا نا، پہلا مجرم تو وہ ہوگا. اس کے بعد آپ اس میں ڈال لیجئے کہ فلانے نے بندوق پکڑائی، فلانے نے ڈنڈا پکڑایا، فلانے نے ہلاشیری دی. یہی ہوتا ہے نا ایف آئی آر کے اندر، ٹھیک ہے. تو بہرحال جناب وہ شہباز شریف صاحب کو ذوالفقار علی بھٹو ماڈل کے اوپر پھنسانے کا تھا کہ جناب ذوالفقار علی بھٹو نے جناب محمود قصوری کے قتل کا آرڈر کیا تھا، جو آج تک ثابت نہیں ہو سکا ویسے انویسٹیگیشن کے اندر. تو اسی طرح جناب عابد باکسر نے جو 2400-2500 بندہ ماریا سے، وہ میرے بہت عزیز ہیں ملک لیاقت صاحب جو کہ اس وقت DIG CIA لگے ہوئے ہیں. تو میں نے ان کو فون کیا تو میں نے کہا کہ وہ بتائیے وہ کیا سلسلہ ہے. انہوں نے کہا کہ ہماری تو گھگی بندھی ہوئی ہے، ہم تو یرکے ہوئے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں. میری فورس جو ہے وہ اس وقت پورے شہر میں پھیلی ہوئی ہے، یہ 2400 بندوں کا قاتل ہے، اس نے 2500 کر دیے تو میں کیا کروں گا. ٹھیک ہے مجھے تو اپنی فورس کی سیکیورٹی کی پڑی ہوئی ہے. بھائی گینگسٹر ہونا چاہیے تو ایسا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے کہ DIG کہہ رہا ہے خاکسار کو کہ یار مجھے تو اپنی سیکیورٹی کی فورس کی سیکیورٹی کی پڑی ہوئی ہے، کیونکہ وہ تو میڈیا پہ بیٹھ کے کہتا ہے کہ میں 2400 بندہ ماریا ہے اور PTI اس کے اوپر جھومتی ہے. ہاں PTI کا میڈیا جو ہے وہ جھومتا ہے اور اس نے اپنے بھی پالے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. انڈائریکٹلی فون آنے شروع ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے ڈائریکٹلی بھی آ جائیں، ٹھیک. تو خیر ڈائریکٹلی تو وہ بیچارہ تب کرے گا نا جب وہ آئے گا منصہ شہود کے اوپر. کیا پتا بھائی انڈر گراؤنڈ کے اندر بیٹھ کے وہ کام کر دے. میرے پاس آفیشل ان آفیشل اور چوہا رپورٹس جو ہے نا وہ تینوں کو میں مکس کر کے آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. تو ان کو لایا اس لیے گیا تھا کہ ان کو شہباز شریف کے خلاف استعمال کیا جائے. اور جہاں پہ یہ مقیم تھے باقی گینگسٹرز کے ہمراہ، وہاں پہ ان کی میں نے جن کے نام لے دیے ہیں وہاں پہ ان کی لڑائی ہو گئی تھی ان کے ساتھ، ٹھیک ہے. تو اب انہوں نے وہاں سے بھاگنا تھا، یا تو بھاگ کے کسی آذربائیجان جیسے یا اس طرح کے کسی ملک میں چلے جاتے سری لنکا وغیرہ میں دبئی سے، یا پھر واپس آ جاتے. تو واپس جب ان کو یہ پیکج آفر کیا گیا، اور پیکج آفر کیا گیا کس کے ذریعے؟ ینگسٹ اب وہ جن کے ذریعے یہ ٹرانزیکشنیں کرتے تھے یا جن کے ذریعے یہ جو بھتہ لیتے تھے وہ بھتہ دبئی ٹرانسفر ہوتا تھا ایک صاحب کے ذریعے. وہ صاحب کون ہیں؟ وہ وہی ہیں UBL کے کلرک 92 کے اندر دونوں بھائی پیسوں کی غلط استعمال کی بنیاد کے اوپر کیش کلرک تھے نا، فارغ ہوئے اور پھر اس کے بعد دنیا کا کوئی دھندا نہیں چھوڑا اور پھر آخرکار اپنا ماڈل ہاؤسنگ سوسائٹی کے اندر جو ہے بینرز لگے فراڈ کے، وہ سارا کچھ ہے. جناب ون اینڈ دا اونلی فاروق ڈار صاحب جو ہیں وہ بھی آج کل سنا لندن پہنچ گئے. تو فاروق ڈار صاحب جو ہیں وہ مجھے کسی نے ان کی فلائٹ کا وہ سارا ڈیٹا ویٹا بھجوا دیا. اپنے بہت سارے برخورداران جو ہیں مختلف عہدوں پہ ہیں تو انہوں نے بھجوا دیا. اچھا عابد باکسر صاحب سے ایک ان کے موبائل کی سم بھی برآمد ہوتی ہے. موبائل کی سم جو ہے وہ ان کی مسز کے نام کے اوپر ہے. اچھا اس میں 2.5 سال سے کوئی ٹرانزیکشن نہیں ہوئی، کوئی کال نہیں کی گئی، صرف میسیجز ہی آتے تھے فلانا اتنے کروڑ لے گیا، فلانا اتنے کروڑ دے گیا، فلانا اتنے لاکھ لے گیا، فلانا اتنے لاکھ دے گیا. اور جس دن یہ موصوف جو ہے ان کے گھر پہ چھاپا پڑتا ہے پولیس کا، اس دن 2 کالز آتی ہیں اور وہ کالز ہوتی ہیں فاروق ڈار صاحب کی. ٹھیک ہے. فاروق ڈار صاحب جو ہیں وہ سمدھی ہیں میجر طاہر صادق صاحب اٹک والے جو ہیں، ان کے جو صاحبزادے ہیں زین الہی ینگسٹ MNA جو تھے پچھلی اسمبلی کے اندر، وہ فاروق ڈار صاحب کے میرا خیال ان کے یا ان کے بھائی کے داماد ہیں. تو یہ جو تھا انہوں نے جو ہے کہا یہ جاتا ہے، سننے میں یہ ہے، زبان زد عام ہے. زین صاحب میں خاکسار آپ اس بات کو ڈینائی کر دیں گے تو ہم آپ کا ڈینائل بھی نشر کر دیں گے، لیکن کہنے سننے میں ہی آتا ہے کہ ان کے ذریعے جو تھا وہ اس کو مینج کیا گیا کہ عابد باکسر صاحب یہاں پہ آئیں اور گند پھیلائیں.
اور عابد باکسر صاحب یہاں پہ تشریف لائے، اور چونکہ کم ظرف آدمی ہے، تھوڑی جی بہتا پہ گیا ہے پنجابی کہندے نے، ٹھیک ہے، تو وہ انہوں نے پھر ایسی ایسی پھڑیں ماری، اور آپ کو پتہ ہے لاہوری جو ہو اور وہ پھڑ بازی نہ کرے، وہ رنگ بازی نہ کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو موصوف نے پھڑیں ایسی ایسی مار دی جو اب یوٹیوب پہ پڑی ہیں، اور ان کے گھوم پھر کے گلے میں پڑنی ہیں، یہ جب بھی آ جائیں گے ظاہر ہو جائیں گے تب ہی ان کے گلے میں پڑیں گی۔ خیر اینی ہو، تو یہ جو صاحب ہیں جی، اللہ آپ کا بھلا کرے، ان کو اس لیے لایا گیا تھا۔ اچھا، یہ اپنا ٹرانزیکشن جو تھے یہ ڈاکٹر صاحب کے ذریعے فرماتے تھے۔ اچھا، ڈاکٹر صاحب جو ہیں، ڈاکٹر صاحب کے نال بڑی دور پار دی رشتہ داری نکلتی ہے، ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر صاحب جو ہیں یہ جو تھے یہ سمدھی ہیں میجر طاہر صادق صاحب کے، تو یہ پوری نیٹ ورک کے ذریعے ان کو مینیج کیا گیا۔ بہرحال جی یہ ہے اس وقت۔ اب ہوا کیا ہے، میں نے ایک صاحب سے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب کو باہر جانے کی اجازت کیوں دی گئی؟ کیوں پوچھنا سی پلا انے جی دوڑ مسیت تکر ہے، ہماری جو دوڑ ہے وہ اپنے ستار خان صاحب تک ہوتی ہے۔ تو ستار خان سے میں نے پوچھا اس کو کیوں جانے دیا؟ کہنے لگے ظاہر ہے اس سے کوئی سودے بازی ہو گئی ہوگی، اس نے کسی کی انفارمیشن دے دی ہوں گی، ٹھیک ہے، اور جو اس پورے سیٹ اپ کو اوپر سے چلا رہے ہوتے ہیں انہوں نے کہا ہوگا کہ تو بس یہ انفارمیشن دے اور نکل جا، اور وہ نکل گیا ہوگا۔ میں نے کہا کہ آپ انفارمیشن کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں یا تجزیے کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں تجزیے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، انفارمیشن میرے پاس کوئی نہیں ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تو میں بھی تجزیے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ جو کہ ان کے سرپرست ہوں گے، اور چونکہ اوپر سے آ گیا تھا کہ جناب پھاڑ لو، پھر پھاڑ لو سب، تو جو پھڑنے کا موڈ آیا پھاڑ لو انہوں نے، تو پھڑنے لگے، تو پھر سامنے یہ بھی تھے، تو یہ انہوں نے کوئی ایسی حرکت کی ہوگی۔ بہرحال اس وقت تک جو ہے وہ ہمارے پاس ڈاکٹر صاحب نے جس فلائٹ سے ایمریٹس کی جس فلائٹ سے فلائی کیا ہے اس کی ٹائمنگ اور سارا کچھ آ چکا ہے۔ اور اچھا مزے کی بات جو یہ ہے کہ وہ جو اس سم کے اوپر ڈیٹا تھا جس سے ساری ٹرانزیکشن اربوں روپے سے زیادہ کی ٹرانزیکشن ہے اس 2.5 سال کے اندر جن کا اس کے اوپر حساب رکھا گیا ہوا ہے، اس کا ڈیٹا جو تھا وہ ہیکنگ کے ذریعے ڈیلیٹ کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن جنہوں نے پکڑا تھا بھائی وہ ڈاڈے ہیں، سمجھ تو آپ گئے ہوں گے، وہ ڈاڈے ہیں، تو انہوں نے پھر اس سم کا ڈیٹا ہیک نہیں ہونے دیا اور اس کو بچا لیا اور ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو چھپا لیا، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال ہماری دعا ہے کہ عابد باکسر صاحب جو ہیں وہ سلامتی سے ہوں جہاں پہ بھی ہوں، اور جب بھی سامنے آئیں تو وہ بیچارے جو ہیں، مجھے اب بیچارے لگنے لگے ہیں کیونکہ سارے تو ان کے خلاف وعدہ معافوا بنتے جا رہے ہیں، اور اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ جب سارے گواہیاں دے رہے ہیں نا تو اس میں اور بھی بہت سارے لوگوں کے نام آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو سلامتی دے، لیکن اور بھی بہت سارے نام جو ہیں نا وہ اس کے اندر آ رہے ہیں۔ سمجھ گئے ہو تسی میں کی کیا ہے، دوسری گال نہیں کرنی، بس اجازت دے، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے ولاگ کے اندر آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔